السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اچھے نام یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دعاؤں میں ان صفاتی نام کا واسطہ دے کر پکارو۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام القہار ہے۔ قہار کا معنی طاقتور اور غلبے کے ہوتا ہے، اسی سے القاہر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا غالب ہے۔ ایسی ذات جو طاقت اور غلبے کے لحاظ سے ساری دنیا کو عاجز کر دے، اس کو قہار کہا جاتا ہے۔ قہار مبالغے کا صیغہ ہے کہ جس کے اندر طاقت اور غلبے کے معنی کی شدت پائی جاتی ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں پر غفار ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں پر غفور الرحیم ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، انہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، رب کی بغاوت کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جلدی پکڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرتا ہے، اس کو مزید موقع دیتا ہے کہ یہ پلٹ آئے۔ لیکن جب وہ تمام قسم کی حدود کو کراس کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس کو رب ذوالجلال کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتی۔ محترم بھائیو، جب ہماری زندگی میں ہر طرف مشکلات آ جائیں، خصوصاً حاسدین کا حسد، ظالمین کا ظلم، جابرین کا جبر اور جادوگروں کا جادو یہ ہماری زندگی کو لپیٹ لے، دشمن باز نہیں آ رہا، ہمیں ہر قسم کا نقصان پہنچانے کے اوپر پورا تلا ہوا ہے، اور خصوصاً ہمارے اس نقصان کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے۔ وہ اب ہمیں فتنے کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو اس وقت اب حجت قائم ہو چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے دعائیں کر کے بے شمار مرتبہ دیکھ لیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دینے والے۔ اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا، اس کے لیے ہدایت کی دعائیں بہت مرتبہ کی، لیکن اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی۔ لیکن اس نے آپ کی زندگی کو بہت مجبور کر دیا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر پھر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی صفت القہار کا واسطہ دیا جائے اور رب سے کہا جائے، یا اللہ، اے پروردگار، ہم عاجز ہیں، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، تو قوی ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے۔ دشمنوں کو پکڑنا، ان کو اپنی گرفت میں لینا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانا، یا اللہ یہ تیری صفت ہے۔ اب ہماری بس ہو چکی ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، اگر وہ ہدایت والا تھا، ہدایت اس کے حصے میں تھی تو اس کو ہدایت دے دے، لیکن ہم نے کئی بار تجھ سے یہ دعا کی ہے لیکن اب اس کو ہدایت نہیں مل رہی۔ یا اللہ، اب اس کے جو ظلم ہے، اس کا جو جادو ہے،
اس کی جو نفرت ہے، اس کا جو حسد ہے، یا اللہ اس کے اوپر ہی واپس پلٹا دے، ہماری اس سے جان چھڑوا دے، ہمیں اس سے نجات دے دے۔ تو محترم بھائیو، جب یہ حجت قائم ہو جائے، یاد رکھیے گا یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے اور یہ اتنا جلدی اثر کرنے والا ہے، اس وظیفے کے اندر بجلی کی گرج اور چمک اتنی ہے، اس کے اندر حدت اور شدت اتنی ہے، اس کی آگ اتنی سخت ہے کہ اگر آپ جس کے اوپر یہ وظیفہ کرنے لگے ہیں، اگر اس کے اوپر حجت قائم نہیں ہوئی، یعنی وہ ظالم نہیں ہے، اس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ بلا وجہ اس کے اوپر یہ وار کرنے لگے ہیں، یاد رکھیے الفاظ اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے یا کہارو کا، اس سے آگ نکلے گی، اور یہ آگ جب نکلے گی اگر وہ مستحق نہ ہوا، یہ بار بار میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر وہ اس آگ کا مستحق نہ ہوا، پھر یہ آگ ہمارے اوپر واپس پڑ سکتی ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، ہر وظیفہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچئے کہ آیا کہ یہ جو شخص ہے، کیا واقعہ ہی یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ پورے دلائل، پورے مشاہدات کے بعد پھر آپ اس کے اوپر کوئی وار کر سکتے ہیں، لیکن صرف بدگمانی کی بنا پر کسی نے کہہ دیا کہ اس نے تمہارے اوپر یہ جادو کیا ہوگا، تمہارے اوپر یہ ظلم کیا ہوگا، تو آپ اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ خدا نخواستہ اگر وہ نہ ہوا، پھر یہ ہماری بیڑی بوڑ دے گا۔ بھائی یہ جتنے بھی وظائف ہیں، اگر اپنے اصلی ہدف اس کا مستحق نہ ہوا، پھر یہ وہ کرنے والے کے اوپر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ یا قہارو کا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ اپنے مخالف کے اوپر حجت قائم کر لیں، مکمل یقین اور تسلی کر لیں کہ واقعہ ہی یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، خدا کی قسم اس وظیفے کو امت نے مجرب پایا ہے، جس شخص نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے وہ کبھی نامراد اور ناکام نہیں پلٹا۔ اس وظیفے کے اندر طاقت کیا ہے؟ اس کا مشاہدہ آپ یوں لگائیں کہ اگر کوئی شخص صرف اس وظیفے کو ایک رات کا عمل کر لیتا ہے، ایک رات کا عمل اس وظیفے کا کر لیتا ہے، سچی بات یہ ہے اس کو دوسری رات یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں آتی، اس کا جو دشمن ہے وہ ضرور بضرور مغلوب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے، بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو اس کا واسطہ دے کر اللہ سے جو کچھ مانگے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کو ضرور دوں گا۔ تو محترم بھائیو، جب آپ نے حجت قائم کر لی، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز ادا کریں، فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ سنتیں بھی ادا کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر چل کے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، گھر میں ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اکیلے ہوں۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے پاس پانی بھی رکھ لیں۔ اب کچھ تو کہتے ہیں کہ بھائی اپنے پاؤں کو پانی کے اندر ڈبو لیں، لیکن اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے پاس پانی ضرور رکھ لیں، اس لیے کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو الفاظ جیسے میں نے کہا تاثیر رکھتے ہیں، یہ آگ نکلے گی، یہ اس دشمن کے اوپر وار کرے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آگ جلانے والا ہوتا ہے تو اس آگ کا اثر جلانے والے کے اوپر بھی آتا ہے،
تو کرتے ہوئے آپ کے جسم سے اگر کوئی ہلکی سی کوئی سیک وغیرہ ہلکا سا نکلنا محسوس ہوتا ہے تو آپ وہ جو پانی ہے نا اس پانی کو اپنے سر کے ہاتھ اس میں ڈال کر اپنے سر کے اوپر یا اپنے پاؤں کے اوپر پانی کو لگا سکتے ہیں، تاکہ اس کی جو شدت ہے، اس کی جو آگ ہے، اس کی جو گرج ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ ایک کونے کے اوپر بیٹھ جائیں، اپنے پاس پانی رکھ لیں، ایک تسبیح لے لیں اور کوشش کریں کہ جو تسبیح ہے وہ کم از کم 100 دانے کی یا 101 دانے کی ہو، اپنے پاس رکھ لیں اور ایک اپنے پاس پینسل رکھ لیں، ایک کاپی رکھ لیں۔ اب آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی آپ طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں، 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، یعنی کوشش کریں کہ کم از کم جو ہے نا 7 بار شروع میں ہو جائے اور 7 بار اینڈ پہ ہو جائے۔ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ یا قہارو یا اللہ، اس وظیفے کو آپ نے اس طرح کرنا ہے، یعنی یا قہارو یا اللہ، یہ دونوں اکٹھا پڑھنا ہے، اس لیے کہ یا قہارو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے القہار، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت اور ذات دونوں کا واسطہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ جب اس طرح دعا کی جاتی ہے نا تو وہ بہت جلد اثر کرتی ہے، بہت جلد اس کا جو وار ہے نا وہ دشمن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور آپ یا قہارو یا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، شروع میں اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں، تو بسم اللہ ذرا پڑھنے سے گریز کریں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ سورہ سورہ توبہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اس سورت کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ نہیں رکھی، کیوں؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پوری سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو غصہ بہت ہے ظالموں پہ، کافروں پہ، تو اس سورت کے شروع کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اس لیے کہ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، ہاں جی۔ تو جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کی حدت اور شدت کے اندر کمی آ جائے گی، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ اس کو ہر حال کے اندر مغلوب کرنا، کہ وہ اپنے حملوں سے باز آ جائے۔ اب یہاں کوئی اس کے اوپر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رحم بہت کر چکے اس کے اوپر، اور میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ بھائی اس وظیفے کو آپ اس وقت کریں جب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یعنی آپ مکمل اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کر کر کے تھک چکے، مکمل حجت قائم کر لی کہ واقعی اس شخص نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تمام قرائن اور شواہد وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہی وہ شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، پھر آپ اس وظیفے کو کریے گا، ورنہ 100 بار سوچئے گا، اتنی جلدی اس وظیفے کو ہاتھ مت ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ پڑھیں، یا قہار یا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، 1 کریں تسبیح، 2 کریں، 3 کریں، اور تسبیح کرتے ہوئے جو بھی آپ کا وہ ظالم ہے اس کا سکیچ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر اس کی تصویر ہے وہ تصویر اپنے سامنے رکھیں، اور پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ جب آپ ترجمہ ذہن میں رکھیں گے اور پورے دلی خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ اور تعلق جوڑ کر جب ہم اس وظیفے کو کریں گے نا تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر اور زیادہ طاقت پیدا ہو جائے گی، اور زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ بہت جلد ہم دشمن تک پہنچ جائیں گے کہ وہ جو مخالف ہے نا وہ ہر صورت کے اندر وہ زیر ہو جائے گا۔ یا قہار یا اللہ پڑھتے جائیں، سکیچ بھی رکھیں سامنے، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے دماغ میں ذہن میں رکھیں،
اور پورے اپنے اندر کے ساتھ اس کو پڑھیں، اندرون کے ساتھ، آپ کا اندر آپ کو بتا رہا ہو. جیسے ایک آدمی جو ہے نا ایک کمزور ہوتا ہے اور وہ عاجز آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مظلوم ہو کر وہ جب وہ دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا، تو وہ مظلومیت والی کیفیت اپنائیں. یا کھارو یا اللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں. زیادہ سے زیادہ اگر آپ تسبیحیں کرنا چاہتے ہیں، آپ 41 تسبیح کر سکتے ہیں. کم از کم 11 تسبیحیں کریں اور زیادہ سے زیادہ 41 تسبیحیں کریں، یعنی 4100 مرتبہ، کم از کم 1100 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد. لیکن آپ جو ہے نا شروع میں یہ آپ اپنا ذہن رکھ لیں، بنا لیں کہ بھئی میں 11 کروں گا یا اپنا 41 کروں گا. جو ذہن کے اندر شروع کے اندر نیت کر لی، پھر اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. اور ایک ایک تسبیح کرتے جائیں، وہ جو پینسل اور کاپی رکھی ہوگی اس کے ساتھ لکھتے جائیں. 1 تسبیح ہو گئی ہے، 2 ہو گئی ہیں، 3 ہو گئی ہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے. اینڈ کے اوپر آپ اس تصویر کے اوپر پھونک لگائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ عمل آپ کو زندگی میں دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا. اب وہ جو مخالف ہوگا نا، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو میں نے محنت کی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے پورے خلوص کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے اوپر یقین اور ایمان رکھ کے اس وظیفے کو کیا ہوگا نا، سچی بات یہ ہے صبح آپ دیکھیں گے کہ وہ بیمار پڑا ہوگا. میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بستر کے اوپر پڑا ہوگا، وہ بیمار ہو جائے گا. اور اگر جتنا آپ نے اس کو دھیان کے ساتھ کم کیا، خلوص کم تھا پڑھتے ہوئے، اتنا اس کے اوپر اثر کم ہوگا. کم از کم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو ضرور بند کر دے گا. اور آپ کوشش کریں جب آپ پڑھتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح اشارہ بھی کریں کہ یا اللہ اس کی جو زبان ہے نا، اس کی زبان کو بند کر دے. اس کے جو ہاتھ ہیں، وہ ہاتھ جس کی چیز کی طرف جاتے ہیں، گناہ کی طرف جاتے ہیں، وہ غلط تویزوں کی طرف جاتے ہیں. اس کے قدم جو غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں، یا اللہ ان قدموں کو تو روک دے. یہ ایسے روحانی کیل ہوں گے اس کے دماغ میں، اس کی زبان میں ہیں. جب آپ اس طرح کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ بالکل اس کی زبان بندی ہو جائے گی. اب آخر میں آپ کو ایک بڑی ضروری بات بتانے والا ہوں. بھائیو، آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی بھی کسی عام انسان کے لیے نہیں پڑھا. صرف اور صرف میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوتا ہوں جادوگر کے لیے. اس لیے کہ جادوگر ایک وہ واحد شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا وہ کافر ہو جاتے ہیں، دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو جو جادوگر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اتنا جلدی اثر کرتا ہے نا، اس کی زبان کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر ایسے روحانی کیل ٹھوکتے ہیں نا، ایسی میخیں لگتی ہیں نا کہ اس کی زبان، دل، دماغ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے. اب پورے خلوص کے ساتھ جب پڑھیں، آپ ایسے اپنے آپ کا وہ گیٹ اپ بنائیں، آپ کے دل کی کیفیت ایسی ہو کہ جس طرح انشاءاللہ آج رات اس جادوگر کو میں نے ختم کر کے سونا ہے انشاءاللہ. اور کوشش کریں کہ اس وظیفے کو جادوگر کے لیے ہی استعمال کریں. یا اس کے علاوہ وہ جو جادو کروانے والا ہے یا کروانے والی ہے اور پوری حجت قائم ہو چکی ہے اور آپ نے سارے راستے اختیار کر لیے ہیں، لیکن اب وہ باز نہیں آ رہا، آپ کا جسم بھی جواب دیتے جا رہا ہے. اب ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. یہ ہماری دفاعی لڑائی ہے بھائی، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. جب ہم انشاءاللہ اپنا دفاع کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. اچھا، یہاں پہ نا ایک اور لوگ کہتے ہیں دین اسلام تو میں معاف کرنے کا کہتا ہے. محترم بھائیو،
ہم نے دین اسلام جہاں پہ معاف کرنے کا کہتا ہے نا، وہاں پر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات بھی کہتا ہے کہ بدلے کے اندر زندگی ہے. بھائی اس کو تھوڑا معاف کیا ہے، اب جادوگر کو ہم کتنا معاف کریں گے؟ ہاں جی، جادوگر کب تک اس کو ہم معاف کرتے رہیں گے؟ اس ظالم نے پتہ نہیں کتنے بیچاروں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ جو لوگوں کا گھر تباہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں دین بھی کہتا ہے کہ یہ واجب القتل ہوتے ہیں. ہم جو ہے نا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ہاتھ سے قتل نہیں کر سکتے، لیکن آخر کار ہم اللہ سے دعائیں تو کر سکتے ہیں. تو وہ جو اس کو جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. ہم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے دشمنوں سے اور خصوصاً جادوگروں سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ استعمال کریں جادوگروں کے لیے. انشاءاللہ عزیز ہمارے وظیفے کے اندر طاقت بھی ہوگی، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ جب ہم اس جادوگر کے لیے استعمال کریں گے نا، ایک تو ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کے اوپر اس نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی سب سے اللہ تعالیٰ سب کی جان چھڑوا دے گا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.